ہمارے خاندان اور قبیلے کی ایک عورت کا ہاتھ کٹ جائے گا، لیکن کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے تھے اسامہ ابن زید۔ حضور سے ان کو بڑی محبت تھی اور حضور بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اسامہ، لوگ ان کو حب الرسول کہتے تھے کہ یہ اسامہ تو حضرت کا محبوب ہے، حضور پاک کا محبوب ہے اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ۔ لوگوں نے ان سے کہا آپ سفارش کر دیجئے، آپ حضرت سے کہیے کہ وہ حد کو روک دیں اور سزا کو روک دیں۔ اسامہ ابن زید گئے، ڈرتے ڈرتے عرض کیا اللہ کے پاک رسول، اگر آپ قبیلہ بنو مخزوم کی خاتون کی سزا روک دیں تو بڑا احسان ہوگا، میں سفارش کرتا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، سخت ناراض ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں تو سفارش کرتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس عورت کا ہاتھ تو ضرور کاٹا جائے گا، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، قسم خدا کی اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی یہ جرم کیا ہوتا تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، اس لیے کہ انصاف تو انصاف ہے، انصاف تو انصاف ہے۔ تو سب سے بڑے منصف تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بات سنی اور فیصلہ دیا کہ یہودی سچ ہے، حق پر ہے اور یہ باطل پر ہے۔ وہاں سے نکلے تو منافق نے یہ سوچا کہ معاملہ تو میرے خلاف چلا گیا، اب کیا کروں؟ تو یہودی سے کہنے لگا حضرت عمر کے پاس چلو، ان سے فیصلہ کروائیں گے۔ حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اسلام کے سلسلے میں بڑے باغیرت تھے اور دین کے سلسلے میں بہت ہی بہادر، اشدہم فی امر اللہ عمر، دین کے سلسلے میں صحابہ میں سب سے سخت اگر کوئی تھا تو وہ عمر ابن خطاب تھے۔ عمر ابن خطاب تاریخ انسانی کا بے مثال شخص ہے، بے مثال۔ عطا اللہ شاہ بخاری ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، بہت بڑے عالم تھے عطا اللہ شاہ بخاری اور سید گھرانے سے تھے، حضرت علی کی اولاد میں تھے۔ تقریر کرتے ہوئے کہنے لگے کہ لوگوں سنو، تمام صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے سوائے عمر کے۔ تو لوگوں نے شور مچایا کہ عمر کیا تھے؟ عمر بھی تو مرید تھے حضرت کے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ سارے صحابہ مرید تھے اور عمر مرید نہیں تھے؟ پھر پلٹ کر انہوں نے کہا سنو، غور سے سنو، تمام صحابہ ابو بکر، عثمان، علی، سلمان، مصعب، ابو ذر، ابو الدرداء، ابو سعید، تمام صحابہ حضرت کے مرید تھے اور عمر وہ حضرت کی مراد تھے۔ تمام صحابہ مرید تھے اور عمر اکیلے مراد نبوت تھے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ان کے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہ عمر کو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ پھر کہا عطا اللہ شاہ بخاری نے میں علی کی اولاد ہوں، حضرت علی کی اولاد میں تھے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ساری فضیلتیں میں اپنے والد علی کے حصے میں ڈال دوں، لیکن عمر ایسے شخص ہیں کہ جو اپنے وجود کو منوائے بغیر نہیں چھوڑتے، اور اگر عمر کو اسلام کی تاریخ سے نکال دو گے تو اسلام کی تاریخ میں باقی کیا بچے؟ یہ تھے عمر ابن خطاب۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو آسمان سے حضرت جبریل اتر کر آئے اور آ کر کہا استبشر اہل السماء باسلام عمر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان والوں نے بھی عمر کے اسلام کی خوشی منائی۔ ترمذی کی حدیث میں حضرت نے فرمایا
کہ آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی عزت کرتا ہے اور کائنات کا ہر شیطان عمر سے کانپتا ہے، ہر شیطان عمر سے ڈرتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اسلام کے سلسلے میں بڑے سخت تھے، تو اس منافق نے یہ سوچا کہ ان سے اگر فیصلہ کروائیں گے تو ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، یہودی کے حق میں تھوڑی فیصلہ کریں گے۔ گیا، جا کر دونوں نے اپنی بات کہی۔ حضرت عمر نے ابھی کچھ فیصلہ دیا نہیں تھا کہ اتنے میں یہودی کی زبان سے یہ نکلا کہ ہم آپ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے اور ہم وہاں فیصلہ کروا چکے ہیں، حضرت نے میرے حق میں فیصلہ دیا، اس مسلمان کے حق میں فیصلہ نہیں دیا۔ حضرت عمر نے اس مسلمان سے جو اندر سے منافق اور کافر تھا پوچھا کیا ایسا ہو چکا ہے؟ اس نے اقرار کیا کہ ہاں یہ ہو چکا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ذرا ٹھہرو، ابھی میں آ کر فیصلہ کرتا ہوں۔ اور پھر وہ اپنے مکان میں گئے اور مکان میں جا کر تلوار لے کر آئے اور آتے ساتھ منافق کی گردن مار دی اور کہا کہ جو محمد الرسول اللہ کے فیصلے کو نہ مانے اس کے لیے عمر کا یہی فیصلہ ہے۔ جب وہ شخص قتل ہو گیا تو بظاہر مسلمان تھا نا، اندر کی کیفیت تو دوسروں کو نہیں پتہ تھی۔ مسلمانوں میں، مدینہ منورہ میں لوگوں میں کوہرام مچ گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا، ایک مسلمان کو مار ڈالا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا۔ حضور نے ابھی کچھ ارشاد نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے قرآن کی یہی آیت اتری جس میں حضرت عمر کی تائید کی گئی اور ارشاد ہوا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قسم کھا کر کہا گیا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ تسلیم کرے، مسلمان ہی نہیں۔ اور اگر عمر نے ایسے کافر کی گردن ماری ہے تو حق کیا ہے اور سچ کیا ہے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں، ہمارے لیے اللہ اس کے رسول کی شریعت سب سے اہم ہے اور اسی کے مطابق جینا ہے اور اسی شریعت پر زندہ رہتے ہوئے آخری سانس تک حق کی لڑائی لڑنی ہے، انصاف کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو آج حالات ہم پر ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن حالات ہمیشہ نہیں رہیں، آج ہیں کل دور ہو جائیں گے، آج ہیں کل اللہ تعالیٰ کی طرف سے راحت اور رحمت کے فیصلے اتریں گے۔ اور ہم نے سختی کا وقت دیکھا ہے تو انشاءاللہ کشادگی کا وقت بھی اللہ ہم کو ضرور دکھائے گا۔ لیکن مسلمانوں، کیا بحیثیت مسلمان ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم صرف اچھے حالات کا انتظار کرتے رہیں؟ ایک طرف مسلمان مارے جائیں، کاٹے جائیں، درندوں کی بھیڑ مسلمانوں پر حملہ کرے اور نہتے مسلمانوں کو مار مار کر تڑپا تڑپا کر ختم کر دیا جائے، مسلم پرسن اللہ میں مداخلت ہو، قوانین شریعت میں مداخلت ہو، اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں، ہم نماز پڑھیں اور دعا مانگیں، ہم قنوت نازلہ پڑھیں، ہم آیت کریمہ کا ورد کر لیں، دعا کی مجلسیں کر لیں۔ ہم لوگوں نے بھی اپنی بزدلی کو اور بے عملی کو طرح طرح کے نام دے دیے، اپنی بزدلی کو طرح طرح کے نام دے دیے، اور چند کام کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ میرے بھائیوں، مسلمان بے عمل نہیں ہوتا، مسلمان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آنے والے وقت کا انتظار نہیں کرتا،
مسلمان مصائب کے بادلوں کو چیر کر رحمت کی بارش برسانے والا ہوتا ہے۔ مسلمان رات کے اندھیروں کا پردہ چاک کر کے صبح روشن کی تلاش کرنے والا ہوتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو صحابہ کے نقش قدم پر ہے کہ صحابہ اگر ایک طرف مسجد نبوی میں نماز میں ذکر میں تلاوت میں عبادت میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں مراقبے میں تہجد میں ہیں، تو دوسری طرف بدر میں احد میں حنین میں دشمنوں کے سامنے صف آرا ہے۔ بے عملی کا نام اسلام نہیں ہے۔ ہمیں ایک طرف اچھے اعمال کی رغبت کرنی چاہیے اور دوسری طرف حالات کے مقابلے کا عزم اور حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ ہماری تاریخ بہادروں کی تاریخ ہے، مسلمانوں کی تاریخ بزدلوں کی تاریخ نہیں ہے۔ ہماری تاریخ بہادروں کی تاریخ ہے۔ محمد ابن قاسم کون تھے؟ طارق ابن زیاد کون تھے؟ صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ ایسے لوگ جنہوں نے اپنی بہادری کا لوہا پوری دنیا سے منوایا، جن میں غیرت، حمیت۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کس طرح ملت اسلامیہ کے دشمنوں کا مقابلہ کیا؟ اللہ اکبر۔ کرک فلسطین کا ایک علاقہ ہے، وہاں ظالموں کی حکومت تھی، اس زمانے میں ظالم لوگوں کی حکومت تھی۔ ان سے صلاح الدین ایوبی کا معاہدہ ہوا تھا کہ وہاں کے لوگ مسلمانوں پر حملہ نہ کریں اور صلاح الدین ایوبی بھی ان کے شہر پر حملہ نہیں کریں گے، ایک معاہدہ طے ہوا تھا۔ اس زمانے میں حج کے قافلے کرک سے ہوتے ہوئے جاتے تھے۔ کچھ عرصہ تو ایسا گزرا کہ وہاں کے بادشاہ نے، وہاں کے حاکم نے قافلوں کو رخصت ہونے دیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کی نیت بگڑی اور ایک مسلمانوں کے حاجیوں کے قافلے پر اس نے حملہ کیا۔ کرک کے حاکم نے اس میں جتنے لوگ قافلے میں شریک تھے ان کا قتل کیا، مال لوٹا، عورتوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا گیا۔ اور جب یہ سب حالات پیش آئے اس وقت وہ کرک کا حاکم اور ظالم یہ کہتا تھا، قولوا لمحمدکم ان یدافع عنکم، بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تم کو اس مصیبت سے چھٹکارا دیں۔ جب عورتیں چلا رہی ہیں، بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، مردوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اس عین ظلم کے وقت وہ ایسا گستاخی کا جملہ کہتا تھا، قولوا لمحمدکم ان یدافع عنکم، کہو اپنے محمد سے کہ وہ تم کو بچائیں، تم کو نجات دیں۔ اس قافلے میں سے چند عورتیں، چند مرد جو بچ گئے، وہ گرتے پڑتے کسی طرح حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے پوری تفصیل سنائی، روئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے شکایت کی کہ ہمارا پورا قافلہ قتل کر دیا گیا، مال لوٹا گیا، عورتوں کو بے آبرو کیا گیا، بچے ذبح کر دیے گئے، اور پھر جب ہمیں مارا جا رہا تھا اور کاٹا جا رہا تھا تو وہ کرک کا بادشاہ یہ کہتا تھا کہ قولوا لمحمدکم ان یدافع عنکم، کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تم کو اس مصیبت سے نجات دے۔ بس اتنا سننا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے، غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، اور ان کی سیرت میں ہے کہ وہاں سے روتے ہوئے اپنے گھر گئے اور 2 دن تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے، مسلسل روتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اور دعا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ، صلاح الدین آپ کا ایک عاجز حقیر بندہ ہے، اس کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کر سکے، لیکن کرک کے ظالم حاکم نے یہ بات کہی ہے اور ایسا گستاخی کا جملہ کہا ہے، آپ مجھ کو توفیق دیجئے اور ہمت دیجئے کہ میں آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو سبق سکھاؤں، اس کی گستاخی کا انتقام لوں۔
2 دن کے بعد ان کو کچھ اشارہ ہوا جس کے نتیجے میں وہ نکلے اور لشکر تیار کیا اور گئے اور کرک کے اوپر فوج کشی کی، اور پھر انہوں نے انتقام لیا۔ اور جب وہ بادشاہ گرفتار ہو کر آیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا تھا، تو ہے وہ ظالم جس نے یہ کہا تھا کہ قولوا لمحمدکم ان یدافع عنکم، کہ بلاؤ محمد کو کہ وہ تم کو بچائیں؟ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں، میں ان کے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں، اور اللہ نے مجھے یہ ہمت دی ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعات کروں اور تجھ سے تیری گستاخی کا بدلہ لوں۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد سجدے میں گر گئے اور روئے اور زار و قطار روئے اور کہتے تھے، اللہ یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ایک حقیر اور ناتواں بندے کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا امتی کو یہ توفیق دی کہ اس نے اپنے پیغمبر کی طرف سے نیابت کا فرض انجام۔ ہماری تاریخ بہادری کی تاریخ ہے، بزدلی کی تاریخ نہیں۔ مسلمانوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھو، پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے حالات کا مقابلہ کرو، جیسا ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ بتا رہے اس کے مطابق آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے آگے آؤ، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے آگے آؤ، بے عملی بدعملی کو چھوڑو، بزدلی کو چھوڑو، اپنی صفوں کو مضبوط کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑو، اپنے سماج اور معاشرے کو برائیوں سے پاک کرو، اور یقین رکھو کہ جب تم اللہ کی طرف بڑھو گے تو اللہ کی مدد و نصرت بھی تمہاری طرف بڑھے گی۔ جب تم اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین میں مضبوطی لاؤ گے تو اللہ کی رحمت کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کے فیصلے آسمانوں سے اتارے جائیں گے، جوق در جوق فرشتے آئیں گے، تمہاری نصرت کی جائے گی، مدد کی جائے گی، قدموں کو مضبوط کیا جائے گا، دلوں کو توانا کیا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے دشمنوں کو پست کر دیا جائے گا، مغلوب کر دیا جائے گا، اور تمہارے دشمنوں کو کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیا جائے گا، اور اللہ تمہیں قوت دے گا اور استقامت دے گا اور استحکام دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا۔ قرآن میں صاف کہا گیا اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے، اچھا عمل کرنے والوں سے، کہ اللہ زمین میں ان کو جمائے گا، خلافت دے گا، اور اللہ ان کے لیے دین کو بھی مضبوط اور مستحکم کر دے گا، اور خوف کے بعد امن دے گا، خوف کے بعد امن دے گا۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے آگے آنسو بہاؤ، سچ بولنے والے بنو، وعدہ نبھانے والے بنو، مظلوموں کی حمایت کرنے والے بنو، ظالموں کے مقابلے میں آؤ، یہ شرط ہے۔ یعبدوننی، عبادت کرو، اور شرک کا راستہ اختیار نہ کرو، شرک کا راستہ اختیار نہ کرو، شرک اللہ کو ناپسند ہے، مشرک نہ بنو۔ کتنے مسلمان بھائی ہیں، ابھی یہ گنپتی کا وقت گزرا، کتنے مسلمان بھائیوں نے گنپتی کی آرتی میں حصہ لیا اور کیسے کیسے مشرکانہ اعمال میں مبتلا ہوئے۔ ایمان اور شرک ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، مشرکانہ عمل میں شرکت کسی طرح جائز اور درست نہیں۔ ایمان شرک کے خلاف ہے۔ ایمان یہ سکھاتا ہے کہ صرف ایک اللہ کو مانو، اسی کے آگے سر جھکاؤ، اسی کی تعظیم کرو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔
تمہارا معبود بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، بس ایک ہے، اسی ایک کی عبادت کرو، ایک کو مانو اور ایک ہو جاؤ، اتحاد کی طرف آؤ، اپنی صفوں کو مضبوط کرو، آپس کے لڑائی جھگڑوں کو دور کرو، تب اللہ کی نصرت آئے، تب اللہ کی مدد آئے۔ میرے بھائیوں، وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے عافیت قدوں سے نکلیں، ہم حالات کے مقابلے کے لیے سامنے آئیں، اور چند سال کا موقع جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس کو غنیمت جان کر اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کی کوشش کریں۔ میں صاف کہتا ہوں، پوری ایمانداری سے کہتا ہوں کہ وقت بہت کم ہے، چند سال کا وقت ہے، اگر ہم نے اس میں محنت کر لی، کوشش کر لی، تو حالات اللہ کے کرم سے بدل جائیں گے، اور خدا نخواستہ اگر ہم نے اس موقع کو ضائع کر دیا اور یہ چند سال کی مہلت بھی ہم نے بتا دی، تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں ہم پر اس ملک میں ویسے حالات نہ آئیں جن حالات سے آج برما کے مسلمان گزر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ برما کے مسلمان بھی بڑے خوشحال تھے، طاقتور تھے، بڑی بڑی تجارت کر رہے تھے، اور اس وقت ہمارے علماء نے ان کو متوجہ کیا تھا کہ اس خوشحالی سے دھوکہ نہ کھانا، اگر آج عیش و عشرت میں لگ جاؤ گے اور اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی طرف توجہ نہیں دو گے تو آنے والا وقت تمہارے لیے مصیبت کا پیغام لے کر آئے گا۔ افسوس کہ برما کے مسلمانوں نے اس کو نہیں سمجھا اور آج وہ حالات کا شکار ہیں، اور کیسے بدترین حالات ہیں اس کا تفصیلی تذکرہ میں انشاءاللہ کل کی تقریر میں کروں گا جو اسی موضوع پر ہے، آج اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اشارہ دیتا ہوں کہ اگر اب بھی ہم مسلمانوں نے حالات کے درست کرنے کی فکر نہ کی تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ایسے حالات ہم پر آئیں۔ وقت ابھی باقی ہے اور مواقع اللہ نے عطا کر دیے۔ آج ہمارے مظلوم طبقات کے بھائی لاکھوں کی تعداد میں آ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، یہ ایس سی ایس ٹی او بی سی کے بھائی، بیکورڈ کلاسز کے لوگ، جن کو عام طور پر دشمنوں کی سازش کی وجہ سے دلت اور اچھوت کہا جانے لگا، حالانکہ یہ ان کے لیے بہت ہی غلط نام ہے۔ لاکھوں لاکھ لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، ہم مسلمانوں کے دوست ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھی ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ لوگ 60-70 سال کے مظلوم ہیں یعنی مسلمان، اور ہم تو ہزاروں سال کے مظلوم ہیں۔ ابھی آپ نے پروفیسر ویلاس کھڑاس سے سنا نا، انہوں نے تفصیل سے بات کہی، مظلوم ہزاروں سال کے مظلوم، ہمارے ان بھائیوں پر تو ایسا ظلم کیا گیا جس کا تصور بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ ایسا ظلم ایک وقت تھا جب کہ ان کو عام آبادی میں آنے کا حق نہیں تھا، ایسا ذلیل ان کو کر دیا گیا کہ وہ اونچی ذات کے لوگوں کی آبادی میں بستی میں نہیں آ سکتے، اگر آئیں خدمت کرنے کے لیے، صفائی کرنے کے لیے، کسی اور کام سے، تو اپنے کمر سے ایک جھاڑو باندھ لیں تاکہ جو ان کے پیر کا نقش پڑے، پیر کے نشانات پڑیں، وہ جھاڑو سے مٹتے جائیں، ورنہ یہ تصور کیا جاتا تھا کہ نچلی ذات کے انسان کے پیر کے نشان پر بھی اگر کسی اونچی ذات والے کا پیر پڑ جائے گا تو اس کا دھرم ختم ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے گلے میں سراہی لٹکائیں، اس میں راکھ ہو، تھوکنا ہو تو اس میں تھوکیں، اس لیے کہ ان کے تھوک پر کسی اعلیٰ ذات والے کا پیر پڑے گا تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ انسانیت کو ذلیل کیا گیا، انسانیت کو ذلیل کیا گیا، اور چند مٹھی بھر لوگوں نے اپنے اقتدار کے لیے
اپنی بڑائی کے لیے، اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو مال و دولت کا اور خزانوں کا مالک بنانے کے لیے کروڑوں انسانوں اس کے ساتھ ناانصافی کا سلوک کرنے پر مجبور کر دیا۔ لالچ کے ہاتھوں، لالچ اور ترغیب کے ہاتھوں بک کر چند مٹھی بھر لوگوں نے کروڑوں انسانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جس کی وجہ سے انسانیت شرمسار ہوئی۔ آج بھی کیا جا رہا ہے، آج بھی ہمارے مظلوم طبقات کے بھائیوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ آپ نے نہیں سنا ابھی قریب میں گجرات کے ایک علاقے میں صرف گائے کے کھال اتار رہے تھے، مری ہوئی گائے ہے، اس کی کھال اتار رہے ہیں اور ان پر حملہ کر دیا گیا، ان کو مار مار کر ختم کر دیا گیا۔ کتنے ہمارے ایس سی ایس ٹی او بی سی بھائی یعنی پچھڑے سماج کے بھائی، ان کو معمولی معمولی وجوہات کی وجہ سے بلا قصور تڑپا تڑپا کر ختم کیا گیا۔ سینکڑوں ہزاروں کا قتل ہو چکا، اور آج سے یہ سلسلہ نہیں ہے، آزادی کے بعد سے نہیں ہے، یہ تاریخ بہت پرانی ہے، بہت پرانی تاریخ۔ اور میں مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ افسوس کہ ہم مسلمانوں نے جن کو اس روئے زمین پر مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہنے اور ظالموں کا مقابلہ کرنے کا فریضہ عطا کیا گیا تھا، حکم دیا گیا تھا، ہم مسلمانوں نے بھی اس میں بہت بڑی کوتاہی کی۔ ہم مظلوموں کو انصاف نہیں دلا پائے، ہم ظالموں کے مقابلے کے لیے آگے نہیں آ پائے، ہم نے بہت سارا وقت ضائع کیا، بہت سارے دن ضائع کر دیے، بہت سارے مواقع ضائع کر دیے۔ اب ایک مرتبہ پھر موقع ہے کہ ہم اپنے ان آگے بڑھ کر آنے والے بھائیوں کو ساتھ لے کر مظلوموں کا ایک اتحاد بنا کر مل جل کر مشترکہ طریقے پر حقوق کی لڑائی لڑیں۔ ہمیں کسی کی مخالفت نہیں کرنی، ہم کسی کے دشمن نہیں، ہم حکومت کے بھی دشمن نہیں، ہم قانون کے ساتھ رہیں، عدالتوں کے ساتھ رہیں، ہم اس ملک کے ایک باعزت شہری کی حیثیت سے ہمیشہ اس ملک کے ساتھ وفاداری برتتے رہیں، اور آج بھی ہم اس ملک کے وفادار ہیں۔ لیکن ہمیں حقوق کی لڑائی لڑنی، ہمارا بھی حق چھینا جا رہا ہے، عیسائیوں کا، سکھوں کا، لنگایت سماج کا۔ لنگایت سماج ایک بہت بڑا سماج ہے، 7.5 کروڑ لوگ اس سماج کے ہیں۔ ابھی قریب میں لاتور میں انہوں نے احتجاج کیا، زبردست احتجاج۔ اخباری اطلاع کے مطابق 2 لاکھ لوگ جمع ہوئے، انہوں نے چیخ چیخ کر کہا کہ ہم ہندو نہیں ہیں، ہم کو کیوں ہندو کہا جاتا ہے، ہم ہندو نہیں ہیں، ہمارا الگ مذہب۔ اور انگریزوں کے زمانے میں ہم کو اقلیت مانا جاتا تھا، اب ہم کو اقلیت نہیں مانا جاتا، یہ ہم پر ظلم ہے، ناانصافی ہے، ہم اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ لیکن ان کی بات سنی نہیں جا رہی، وہ بھی آ رہے ہیں، آ چکے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے کتنے جلسوں میں لنگایت سماج کے بڑے بڑے دھرم گرو شریک ہوئے، اور انہوں نے صاف صاف کہا کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں اور ہم حقوق کی لڑائی ساتھ ہو کر لڑیں گے۔ بامسیف بڑی تنظیم ہے ہمارے ان بھائیوں کی جن کو ایس سی ایس ٹی او بی سی کہا جاتا ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، دلت اور اچھوت طبقات جن کو کہا جاتا ہے، ان کی بہت بڑی تنظیم ہے۔ اسی کا ایک پارٹ ہے، ایک چیپٹر ہے، ایک شاخ ہے جس کو راشٹریہ مسلم مورچہ کا نام دیا گیا۔ اس کے ذریعے کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمان بھائیوں کو اصل حقیقت بتائی جائے، ان کو قریب کیا جائے اور ان کو ساتھ لے کر آگے بڑھا جائے۔ جو مسلمانوں کے مسائل ہیں، ان کی سمسیائیں ہیں، ان کی مشکلات ہیں، وہ بھی ختم کی جائیں۔ جو ان بھائیوں کے مسائل ہیں، جو دوسرے مظلوموں کے مسائل ہیں، وہ سب حل کیے جائیں۔ اور دوسری طرف ہمارے اکابر علماء نے انہی مقاصد کے پیش نظر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی ہے، آل انڈیا ایکتا فورم، جس کے سربراہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی ہیں۔ یہ تنظیم بھی اسی لیے قائم کی گئی ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کے ساتھ اور مظلوموں کے ساتھ مل جل کر ایک پلیٹ فارم تیار کیا جائے۔ آج اگر ہم مسلمان اکیلے آواز اٹھائیں گے تو ہم پر مزید ظلم ہوگا، اگر ہم اکیلے آواز اٹھائیں گے ہم کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے گا، اگر اکیلے ہم آواز اٹھائیں گے ہم پر گولیاں چل سکتی ہیں۔
لیکن جب ہم مشترکہ طریقے پر تمام مظلوموں کو ساتھ لے کر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ایسے حالات نہیں پیش آئیں گے، اور بہت جلد ظلم کا خاتمہ ہو کر عدل و انصاف کا قیام عمل میں آئے گا۔ اس لیے ایک طرف آل انڈیا ایکتا فورم ہے، دوسری طرف بامسیف اور راشٹریہ مسلم مورچہ ہے، اور ہم سب مل جل کر ایک زبردست محنت کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ اب آپ